میری دنیا 3 آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 10 علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم مفکر اور فلسفی تھے اور آپ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا آغاز 4 سال کی عمر میں ہوا، جب انہیں مذہبی تعلیم کے لیے مسجد میں بھیجا جانے لگا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کی تعلیم سیالکوٹ کے کالج سے حاصل کی۔ انہوں نے گریجویشن اور ماسٹرز کی تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی۔ بعد میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے، لندن سے قانون اور میونخ یونیورسٹی جرمنی سے ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ جو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، اس لیے آپ کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ مختصر جائزہ خالی جگہ پر کریں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ نے کئی زبانوں میں شاعری لکھی۔ انہیں شاعر مشرق یعنی مشرق کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانوں میں بیداری اور احساس ذمہ داری پیدا کی، اس لیے آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں 2 قومیں بستی تھیں، مسلمان اور ہندو، اور وہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی ہرگز قبول نہ تھی، لہٰذا علامہ محمد اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھا، جہاں وہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے رہ سکے اور اپنی زندگیاں اپنے مذہب، اپنے عقائد اور رسم و رواج کے مطابق آزادانہ گزار سکیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے مسلمان نوجوانوں میں تحریک پیدا کی۔ تحریک پیدا کرنا یعنی حرکت میں لانا، کسی کام کے لیے آمادہ کرنا کہ وہ خود پر یقین رکھیں اور اپنے مسلم ورثے پر فخر کریں۔ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمت بڑھائی کہ وہ رہنمائی کریں اور خود بھی ان کے ساتھ جدوجہد کرتے رہے۔ پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد کے دوران لوگوں کو ان کی پرجوش شاعری سے ہمت اور حوصلہ ملا۔ علامہ محمد اقبال نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی۔ ان کی شاعری دنیا بھر میں پڑھی اور سراہی جاتی تھی۔ سراہی جاتی تھی یعنی اس کی بہت تعریف کی جاتی تھی، بہت قدر کی جاتی تھی۔ ان کی شاعری کی کچھ مشہور کتابوں میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں، جس پہ لبے آتی ہے دعا اور ایک پہاڑ اور گلہری بھی شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے اور ان کا ایک آزاد ملک کا خواب ان کے انتقال کے بعد حقیقت بنا۔ ان کا مقبرہ لاہور میں ہے۔ مختصر جائزہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ مشہور نظموں کے عنوان بتائیں۔ شکوہ، جواب شکوہ، شاہین، پیام مشرق، پرندے کی فریاد، پہاڑ اور گلہری۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم، مذہبی تعلیم مسجد میں پائی، کالج کی تعلیم سیالکوٹ اور ماسٹرز گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ فلسفے کی ڈگری کیمبرج یونیورسٹی، قانون کی ڈگری لندن اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری میونخ یونیورسٹی جرمنی سے حاصل کی۔ خواب دیکھنے والے، مفکر، آزاد، خود پر بھروسہ رکھنے والے اور صحیح مسلم کردار کے حامل تھے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو حصول علم کے لیے سب سے پہلے کہاں بھیجا گیا؟ الف، مونٹیسری، ب، اسکول، جیم، مسجد یا دال، ڈے کیئر۔ درست جواب ہے جیم، مسجد۔ نمبر 2، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سیالکوٹ میں کالج میں اس زبان میں تعلیم حاصل کی؟ الف، ترکی، ب،
عربی، جیم انگریزی یا دال چینی؟ درست جواب ہے بے، عربی۔ نمبر 3، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس ڈگری کی وجہ سے ڈاکٹر کہا جاتا ہے؟ الف بی اے، بے ایم اے، جیم پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ یا دال ایم فل؟ درست جواب ہے جیم پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ۔ نمبر 4، علامہ محمد اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی سے اس مضمون میں ڈگری حاصل کی؟ الف انگریزی زبان، بے انگریزی ادب، جیم فلسفہ یا دال کیمسٹری؟ درست جواب ہے جیم فلسفہ۔ نمبر 5، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے؟ الف پاکستان کے قومی شاعر، بے مسلمانوں کے علیحدہ ریاست کا سوچنے والا، جیم ڈاکٹر ان فلسفہ یا دال یہ سب؟ درست جواب ہے دال یہ سب۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ڈیش کو ڈیش میں پیدا ہوئے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، ڈیش ہمارے قومی شاعر ہیں؟ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ نمبر 3، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں ایک الگ ڈیش ریاست کا خواب دیکھا جہاں ڈیش آزادی سے رہ سکیں؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں ایک علیحدہ آزاد ریاست کا خواب دیکھا جہاں مسلمان آزادی سے رہ سکیں۔ نمبر 4، کئی کتابوں کے علاوہ ڈیش اور ڈیش ان کی شاعری کی 2 کتابیں ہیں۔ کئی کتابوں کے علاوہ بانگ درا اور بال جبریل ان کی شاعری کی 2 کتابیں ہیں۔ نمبر 5، ان کا مقبرہ ڈیش میں واقع ہے؟ ان کا مقبرہ لاہور میں واقع ہے۔ مندرجہ ذیل کا جواب ایک لفظ میں دیجیے۔ نمبر 1، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام تھا؟ امام بی بی۔ نمبر 2، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ رہنمائی کریں؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آزادی کا خواب ان کی ڈیش کے بعد پورا ہوا؟ ان کی وفات کے بعد پورا ہوا۔ نمبر 4، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے مسلمان نوجوانوں میں تحریک پیدا ہوئی کہ وہ ڈیش پر فخر کریں، کہ وہ مسلم ورثے پر فخر کریں۔ نمبر 5، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے کیا ہیں؟ قومی شاعر۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے ماں باپ کون تھے؟ آپ کے والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی تھیں۔ سوال نمبر 2، علامہ محمد اقبال کی شاعری کی 2 کتابیں لکھیں۔ نمبر 1، بانگ درا، نمبر 2، بال جبریل۔ سوال نمبر 3، علامہ محمد اقبال کو مشرق کا شاعر یا شاعر مشرق کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں بیداری اور احساس ذمہ داری پیدا کی، اس لیے آپ کو شاعر مشرق یا مشرق کا شاعر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، ہمارے عظیم فلسفی اور شاعر علامہ محمد اقبال نے کیا ورثہ چھوڑا ہے؟ جواب ہے ہمارے عظیم فلسفی اور شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ورثہ میں اپنی علم سے بھری تصانیف چھوڑی ہیں جو نسل در نسل ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔